اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اس ذرائع ناچیز کے ساتھ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہمارا کل کا پروگرام دیکھا ہے تو عیادت کے تعلق سے اسلام ماشاءاللہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ ان تمام معاملات کا ایک بہت خوشکن انداز سے تصور ہم سب کو دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے حال چال دریافت کرتے رہیں، ایک دوسرے کے معاملات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہے، اگر کوئی مسلمان کسی نقصان کا سامنا کر رہا ہے، اگر کسی بیماری نے، کسی النس نے اسے گھیر لیا ہے، تو آپ اس کے یہاں جائیے یا ڈیجیٹلی اس کی عیادت کیجیے۔ ہم بات کر رہے ہیں عیادت کے تعلق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے بیمار کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ جناب بڑا احسن عمل ہے۔ اسلام میں اسے بڑی فضیلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کل اس کی فضیلت پہ کلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو 5 حقوق بتائے ہیں ان میں سے یہ ایک پیارا حق ہے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی رحمتوں کو وہاں پاتا ہے کہ جو کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے۔ آج جناب ہم مزید بات کریں گے اس تعلق سے۔ کل ایک دعا مفتی صاحب نے اور میری عالمات نے بتائی تھی کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیے، تو میں اسے ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم سب اسے یاد کر لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے ایٹ لیسٹ، یا اگر آپ نہیں نمبر یا کاؤنٹ آپ بھول جائیں تو آپ ایٹ لیسٹ ونس اس کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یعنی میں سوال کرتا ہوں یا سوال کرتی ہوں اللہ عظیم سے، جو عرش کریم کا، جو عرش عظیم کا، عرش کریم کا رب ہے، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفایاب کرے یا تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آج جناب ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، مکمل، مدلل اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ عالمہ رابعہ خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری جو دوسری عالمہ ہیں آج ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کر رہی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم اور میری بہنیں جو ہمیں آن دی اسکرین دیکھ رہی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھیں گی۔ جناب عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر۔ ماشاءاللہ۔ جناب مفتی صاحب، انہیں کون نہیں جانتا، ہمارے لیے لائق احترام ہیں اور قابل تحسین ہیں۔ ان کی وہ نصیحتیں اور ان کی وہ گفتگو کے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ہم رابعہ خان آپ سے چاہیں گے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے عیادت کے تعلق سے، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک لینی ہے۔ جناب آپ درود پڑھتے رہیے، ہم لوٹتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے عیادت کے تعلق سے، مریض کی مزاج پرسی کرنا، اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا، اس کے حال احوال دریافت کرنا، یہ جناب مذہب اسلام میں بہت احسن عمل ہے، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے کل بھی کلام کیا۔ آج ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، بریک
سے قبل جس دعا کا ذکر کیا گیا کہ مریض کے سامنے حدیث کے الفاظ ہیں، تو 7 مرتبہ اس دعا کو جناب پڑھا جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ تو جناب بات کو آگے بڑھائیں گے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مریض آپریشن تھیٹر میں ہے، آپریشن وارڈ میں ہے، یا آئی سی یو میں ہے، یعنی ایسا یونٹ ہے جو بڑا انٹینسو کیئر ہے اور وہاں پہ وزٹرز الاؤڈ ہی نہیں ہے، آپ باہر سے نہیں ملنے جا سکتے، اب عیادت کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عیادت کے اگر ہم 2 پہلو دیکھ لیں تو ایک اس کا مذہبی پہلو ہے اور ایک اس کا سوشل پہلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مذہبی پہلو کے حوالے سے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی صبح عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور کوئی شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے باغ ہے۔ اور اگر آپ اس کا سوشل پہلو دیکھیں تو چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، تو ان سے ایک مزاج پرسی کرنا اس کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر بات آ جاتی آئی سی یو کی، تو یہ نام سے ہی آپ دیکھ لیں کہ انٹینسو کیئر یونٹس ہیں یہ، یعنی یہاں پر ایک نارمل مریض کے علاوہ ایک جو مریض ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں یہاں پر، ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک نارمل کنڈیشن سے زیادہ ناساز ہوتی ہے، اور اس کے جو رولز بنائے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ پیشنٹس کی حالت کافی نازک ہوتی ہے۔ کبھی فیملیز پسند نہیں کرتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آئی سی یو کے اندر کوئی ایک پیشنٹ نہیں ہوتا، متعدد پیشنٹس ہوتے ہیں، تو بعض فیملیز اس بات کو لائک نہیں کرتی کہ ہر کسی کا آنا جانا ہو، لیڈیز بھی ہوتی ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی رولز بنائے گئے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں مثال کے طور پہ عیادت کرنا ممکن نہیں ہے، تو جو بھی حضرات آتے ہیں اس نیت سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اجر تو ضرور پائیں گے، اور جو بھی اہل خانہ ہیں ان سے ضرور مزاج پرسی کر لیجئے۔ لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ عیادت کے لیے جب جاتے ہیں اکثر آئی سی یو میں ملنے نہیں دیا جاتا، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت فتنہ فساد بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ انفیکٹ اگر سسرالی رشتہ دار ہیں تو وہ اکثر ناراض ہو کے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ خیال کیا جائے کہ عیادت چونکہ ایک مستحب عمل ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کا اکثر مقصد کیا تھا؟ آپس میں پیار محبت بڑھانا، نہ کہ رنجشیں بڑھانا۔ تو جب آپ ایک مستحب عمل کرنے تو جا رہے ہیں، لیکن جب ایسا کریں گے کہ بدگمان ہوں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ہائپر ہوں گے، شور مچائیں گے، جس کی احتیاطیں رکھی گئی تھیں آئی سی یو میں، وہیں آئی سی یو کے باہر شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ حالت واقعی نازک ہوتی ہے۔ تو آپ وہی چیز کر آئیں گے تو ایک مستحب کے بدلے میں آپ ایک حرام کے مرتکب ہو کر آئیں گے، جو کہ دل آزاری کسی مسلمان کی، اور حرام یعنی کہ بدگمانی کا مرتکب ہونا۔ تو اس وجہ سے یہ خیال ضرور رکھیں کہ اگر ملنے نہیں دیا جا رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ فیملی سے مطلب کہ مزاج پرسی کر لیں، یہ بھی کفایت کر جائے گا، انشاءاللہ اجر عظیم ضرور پائیں گے۔ اور اگر ملنے دیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو اس میں ڈسہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ دعائیں خیر کریں کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہو تو اچھی حالت میں اس سے ملنے کا موقع ملے۔ بالکل، اور آپ جو باہر سے جراثیم لے کے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں جانے چاہیے، اور وہاں بھی وہ لوگ ایک خاص وہ رکھتے ہیں انوائرمنٹ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام جی، میں ام ہانی بات کر رہی ہوں خوشاب سے۔ ام ہانی کیسی ہیں میری پیاری بہن؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کو میں بہت لائک کرتی ہوں، بہت پسند ہے مجھے آپ کا پروگرام، میں ہر پروگرام دیکھتی ہوں، اور کیو ٹی وی کو میں سلام پیش کرتی ہوں، اتنا اچھا پروگرام، اور گھر بیٹھے میں نے آدھا دن کیو ٹی وی سے ہی دیکھا ہے، میں بہت خوش ہوں آپ کے پروگرام دیکھ کے، اور آپ سے بات ہو رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو سلامت رکھے، آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا ام ہانی، سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ چاہ رہی تھی کہ یہ جو کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، ناپاک کپڑے کو، جی، تو مقصد پاک کرنا ہوتا ہے، اگر ہم صابن اور سرف وغیرہ سے اور برش وغیرہ سے اگر داغ کو صاف کر دیں تو کپڑے کو پھر بھی 3 بار دھونا لازمی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سائمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ سائمہ خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہماری تہجد کی نماز، وہ قضا نمازیں ہیں، اگر ہم تہجد کے نوافل کے بعد وہ پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ لاہور میں جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ظہر کی اذان جو ہے وہ 1:15 بجے ہوتی ہے، جبکہ ٹی وی پہ ٹائم جو ہے وہ 12 بجے بتایا جاتا ہے، تو اگر ہم 12 بجے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں یا اذان کا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے جی،
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی سائمہ، آپ کے دونوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائیں تو کس قسم کی گفتگو کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اور کافی دیر سے اردو میں شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت بالکل۔ تو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نسیم سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ بہن مخصوص دن کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے جی جی تو وہ بیماری کے دنوں میں شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں روزہ اگر رکھیں تو روزے ہو جائیں گے بھائی؟ جیسے رمضان شریف میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ نماز آپ پڑھ سکتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ میری ٹینشن ہے کہ یہ بتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کا سوال میں نے لکھ لیا، شامل کیا جائے گا۔ کس قسم کی گفتگو کی جائے؟ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ رضائے الہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ عیادت کرنے جا رہے ہیں مریض کی، تو اس بات پہ آپ غور کریں کہ آپ کوئی ایسا عمل مطلب کس طرح کے کلام کریں کہ جو آپ کے لیے باعث ثواب اور مریض کے لیے باعث راحت کا ہو۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ مریض بات کرنے کی حالت میں ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہ بات کرنے کی حالت میں ہے تو وہ آپ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں، یا پھر آپ سے بات کر کے اس کو اچھا فیل ہوگا یا نہیں۔ اگر اچھا فیل ہوگا تو پھر آپ اس سے بات گفتگو شروع کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ ایسا کوئی بھی لفظ نہ کہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو یا پھر وہ مزید رنجیدہ ہو یا اس مایوسی کا سبب بنے اس کے لیے۔ اور یہ ہے کہ بیجا سوالات سے آپ پرہیز کریں، کوئی اس کی حالت کے بارے میں کہ کیسے ہوا، یہ کہاں تک پہنچا، پھر اس کو طنز مارنا، یہ بالکل ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ وہ اس تکلیف میں ہے، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور یہ سارے معاملات میں آپ صرف یہ غور کریں کہ آپ کے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اس سے اس کو راحت ملے اور آپ کو اجر ملے اس سے۔ آپ اس کی ڈھارس بنانے جا رہے ہیں، تسلی دینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ پیاری سی آواز کس کی ہے بہن؟ خوش آمدید۔ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ آپ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور آپ کے جو پروگرام میں عالمات آتی ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ بہت شکریہ ہنا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، ان دونوں کے لیے بہت دعا کیجیے۔ ماشاء اور اللہ، رابعہ علیمہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ کی ساری عالمات جو آتی ہیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ سوال کیا کرنا چاہتی ہیں ہنا؟ سوال میرا یہ تھا کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، جی تو اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور درود جیسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیں تو اس میں سب سے افضل کون سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہنا، آپ کا سوال بھی میں نے شامل کر لیا۔ ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں ساجدہ بات کر رہی ہوں خوشاب سے۔ جی ساجدہ، خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی سوال یہ پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیٹ کے درود نہیں پڑھنا جو ہوتا ہے وہ اس سے گناہ ہوتا ہے، آپ کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، تو اکثر لیٹ ہی پڑھتی ہوں، تو ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر روٹین میں سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت پڑھی جائے تو موکل وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس یہ کیا صحیح ہے یا روٹین میں؟ بارے میں روٹین میں؟ اچھا اچھا اچھا، بہت شکریہ، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا۔ حضرت یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی انتہائی نگہداشت کے روم میں ہے اور اگر ہم کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں تو کن الفاظ کا استعمال کیا جائے، کتنی احتیاط کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ وہ آلریڈی ایک ٹراما میں ہے، آلریڈی اس کا نقصان ہوا ہوا ہے، یا بعض اوقات ایسے انجرڈ پیشنٹس ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں جو کسی ایکسیڈنٹل چیز سے نکل کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سانحہ ان کو بار بار یاد دلانا ان کو مزید دکھی کر دیتا ہے، تو کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں پہلے تو عیادت کے مقصد پر غور کیا جائے کہ عیادت کا مقصود مریض کو ڈھارس بندھانا ہے، اس کو تسلی دینا ہے، نہ کہ پریشان کرنا۔ تو ہر ایسے لفظ سے بچنا چاہیے کہ جس سے مریض کی پریشانی بڑھے۔ بعض اوقات ہم غیر شعوری طور پر مریض کی پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، جیسے اس طرح کی باتیں مریض کے سامنے کرنا کہ جناب فلاں کو بھی یہی بیماری تھی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، فلاں کا بھی اسی بیماری میں انتقال ہوا، یا فلاں کو بھی یہ بیماری ہو گئی، یہ اس طرح کی بار بار باتیں کرنا، بھلے آپ کی
इंटेंशन ये ना हो कि मरीज परेशान हो, लेकिन जो है वो गैर शऊरी तौर पर आपकी इस तरह की गुफ्तगू से मरीज परेशान होता है। जी बिल्कुल। तो और वो ऑलरेडी पहले ही बीमार है, जब आदमी बीमार होता है तो वैसे ही बंदे एक चिड़चिड़ा हुआ होता है मिजाज में, थोड़ा सा नफसियाती तौर पर बंदे की जो विल पावर है वो इतनी काम नहीं कर रही होती। जी बिल्कुल। तो विल पावर के जरिए आदमी ने डिफीट करना है बीमारी को, जो उसने शिकस्त देनी है वो अपनी विल पावर के जरिए, कुव्वत इरादी के जरिए देनी है। तो आप कुव्वत इरादी बढ़ाएं उसकी, ना कि ऐसी बातें करें कि जिससे उसकी कुव्वत इरादी मजीद कम हो जाए। पहले उसका लेवल नीचे आया हुआ है, अब आप उसका लेवल मजीद जो है नीचे कर रहे हैं, तो आप उसके लेवल को अप करें, कुव्वत इरादी के, ऐसी गुफ्तगू करें। एक बात। दूसरी बात, अच्छा दुआ करने के हवाले से भी कहूँ कि दुआएं भी ना आजकल लोग हमारे ये समझ नहीं पाते कि कौन से मकाम पर हमें किस तरह की दुआ देनी चाहिए। बारहा लोग जो है ना वो कह देते हैं मरीज के सामने अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अब ये अल्लाह पाक आसानी फरमाए ये दुआ तो बिल्कुल जायज है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं, लेकिन आम तौर पर इससे जहन ये जाता है लोगों का इस तरफ कि अब ये तो ऐसा मरद है इसका कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो अल्लाह ताला जो है वो बस इसके लिए आसानी फरमा दे, यानी आसानी फरमा दे, चाहे जो है दुनिया से अल्लाह ताला इसको उठा ले या जो है ठीक फरमा दे। तो आप ऐसी ऑप्शनल मफहूम रखने वाली दुआएं क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है, हर चाहे पर कादिर है, तो आप उससे शिफा मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जिस तरह इस आसानी पर कादिर है कि वो उसे दुनिया से उठा ले, रुखसत कर दे, उसके लिए शिफा देने पे भी अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। और हमें चूंकि मालूम नहीं कि तकदीर मुबरम क्या है क्या नहीं, जहां तक तकदीर मुबरम या तकदीर मुअल्लक के हवाले से जो डिटेल है वो डिटेल हमारे एतबार से नहीं है, वो डिटेल तो समझाने के लिए है, एतकाद के एतबार से है, वो मफहूम समझाने के लिए, आयात और अहादीस की वजाहत के लिए है कि उसमें किसी किस्म का तारुज़ नहीं है, वो ये समझाने के लिए, ना कि ये कि हमें पता थोड़ी है कौन सी तकदीर तकदीर मुबरम है, कौन सी तकदीर तकदीर मुअल्लक है। अल्लाह ने इसके लिए मुअल्लक रखा है या मुबरम रखा है, इस बात का हमें इल्म नहीं, ये गैब की बात है। तो हमें दुआ की इजाजत है, हम दुआ करें उसके लिए कामिल शिफा की दुआ करें कि अल्लाह पाक शिफाए कामिल आजिल नाफिया अता फरमाए, और दुआ में कोई बुखल ना करें, कंजूसी ना करें, ये दुआ मांगे ताकि आपकी दुआ अगर कबूल हो जाए तो सुभान अल्लाह, उस मरीज के लिए तो अच्छा हुआ ही हुआ, आपके लिए भी अजर होगा। और जो है अगर बिल फर्ज उस बंदे का वक्त पूरा हो चुका है तो भी कम से कम जो वक्ती उसके वो तसल्लीत हो, जो इयादत का मकसूद था, उसका दिल तो खुश हो आपकी इस दुआ से। जब आपने दुआ मांगनी है और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है तो इससे ऑटोमेटिकली उसके मुस्बत असरात जो है, पॉजिटिव वाइब्स तो होंगी, उसके असरात तो आएंगे, तो वो मुस्बत असरात से महरूमी ना हो। दो बातें हो गई। तीसरी बात एक ये कि इयादत के लिए जाएं तो अल्लाह ने अगर आपको वसअत दी है, इस्तिताअत दी है, तो हस्बे इस्तिताअत कोई तोहफा भी ले जाएं मरीज के लिए, ये भी अच्छा है। अगर कैश भी दे सकते हैं, कैश तो सबसे अच्छा है अगर आप मदद हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं किस चीज का परहेज है, किस चीज का परहेज नहीं। और दूसरा ऑलरेडी पहले अगले के पास फ्रूट का ढेर लगा हुआ है, जो आ रहा है वो फ्रूट लेकर आ रहा है, जो आ रहा है वो जूस लेकर आ रहा है, पहले ही उसकी जरूरत से जायद फ्रूट और जरूरत से जायद जूस मौजूद है। तो आप कैश की सूरत में कोई चीज अगर देंगे तो वो उसके ज्यादा काम आएगी। इलाज के हवाले से वो खर्च करना चाहे, किसी भी जगह वो खर्च करना चाहे, ये ज्यादा अच्छा है, ये आदाब में से है। तो आप बेहतर ये है कि आप उसको अगर दे सकते हैं तो कैश की सूरत में दें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इसमें आप कर्ज की नियत ना करें। ये तवक्को ना रखें कि मैं इसको देने जा रहा हूं तो कल मैं बीमार हूंगा या मेरे घर में कोई बीमार होगा तो ये भी आकर इतना ही दे या इससे बढ़कर दे। इस तरह की नियतें ना रखें ताकि आपका सवाब जाया ना हो, क्योंकि ये तो आपने बदले के लिए फिर आप कर्ज वाले मामलात करेंगे तो फिर उसमें आपको अजर या सवाब का मामला नहीं होगा। आप अजर की तवक्को ना रखें। अजर तभी मिलना है कि जब आपने अल्लाह की रिजा के लिए उसकी मदद करनी है, तो अल्लाह की रिजा की नियत से उसे दें, उसकी मदद के लिए दें, खैर ख्वाही के तौर पर दें, हुस्ने नियत के साथ सारे मामलात करें। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं मंडी बाउद्दीन से मिसेस सैफ बात कर रही हूँ। मिसेस सैफ, क्या सवाल करना चाहती हैं? खुशामदीद कहते हैं बहन। ये सवाल है कि जो मेरे हस्बैंड है ना वो गांव से बिलोंग करती है जी, तो वो अपनी फैमिली के पीछे ना, अगर उनकी फैमिली के साथ में को मुझे बहुत उनकी फैमिली मेंबर्स मदर और सिस्टर्स हाइपर करती हैं। क्या करती हैं? मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो वो मेरे साथ बहुत लूज लैंग्वेज यूज करते हैं, अब्यूज देते हैं, मुझे बटवाएं देते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। घर वाले सही हैं? नहीं घर वाले भी नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स जो है ना मुझे बहुत ज्यादा हाइपर करती है, मदर और सिस्टर। वो भी करते हैं? सब लोग अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करते, वो भी हाइपर करते हैं। मेरे हस्बैंड भी, और फिर मैं फैमिली से अपने पैसे ले लेके अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। अच्छा, अपने मैके से। ठीक है जी,
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام شوہروں کو، ایسے تمام فیملی ممبرز کو کہ جو دوسرے گھر سے آنے والی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، سمجھ عطا فرمائے. مفتی صاحب اور میری عالمات ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے، اور کیا ان کا حل ہے یہ بھی بتائیں گے اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے مریض کی عیادت کے تعلق سے. شرعی مسائل، احکامات ڈسکس کیے جا رہے ہیں. کالرز بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام راحت ہے، لاہور سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں راحت بہن؟ تو نمبر 1 تو ہم برزخ کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں، مقام برزخ کے بارے میں سمجھا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ کہف میں کناویز اور استبرق کے کپڑوں کا ذکر آیا ہے، یہ کن کو پہنائے جائیں گے، کون سے عمل کرنے والوں کو؟ ٹھیک ہے جی، صحیح. ٹھیک ہے، اوکے. میں آپ کے سمجھاؤں گی نامحرم مریض کی عیادت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نفس عیادت کے لیے جو ہے وہ محرم نامحرم نہیں دیکھا جائے گا. جیسے جاتے ہیں عیادت کے لیے تو اگر کوئی نامحرم ہے بھی سامنے تو پردے کا لحاظ رکھا جائے گا. جو شرعی ستر یا شرعی پردے کا معاملہ ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. جیسے پوری فیملیز جاتی ہیں، سسرالی رشتہ دار جاتے ہیں، تو اب اوبویسلی آپس میں ہر کوئی تو محرم نہیں ہوگا، نامحرم بھی ہیں. تو اس میں جو قیودات ہیں آپ کی فیملی میں بیٹھنے میں، فیملی میں عام میل جول میں بھی آپ کی جو قیودات ہیں کہ آپ پردے کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی ریزرو رہتے ہیں، یہی سب باتیں عیادت میں بھی رکھی جائیں گی پیش نظر. اسی طرح آفیسز میں آپ دیکھیں کہ کوئی کولیگ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس میں بھی تمام جو آفس کولیگز ہیں وہ ایک ساتھ عیادت کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کہیں ایک جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کہیں تعلیم سب حاصل کر رہے ہوں، کسی کلاس فیلو کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جائے تو سب مل کر عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو فی نفسی ہی عیادت تو عمل بالکل درست ہے، لیکن جو قیودات آپ کی عام میل جول میں اور عام گفتگو میں، عام کلام میں، عام جو ہے وہ آپ کی میٹ اینڈ گریٹس میں آپ کی ساری قیودات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، یہاں پہ بھی ان قیودات کو پیش نظر رکھا جائے گا. خواتین کے لیے پردے کا اہتمام، مرد کے لیے اپنی نگاہوں کا جو احتیاطیں ہیں وہ ساری یہیں پہ تمام احکامات کو یہاں پہ پیش نظر رکھا جائے گا. جو ویسے بھی جرنلی بھی تھرو آؤٹ دی لائف ہمیں کرنی ہے وہ یہاں بھی کرنی ہے. جیسے عدت میں خواتین کو کہا جاتا ہے ویسے ہی یہاں بھی کہا جائے گا. اچھا، میں آپ کی سمجھاؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ وہی والی بات، کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے دوران عیادت؟ شریعت مطالعہ ہمیں عیادت کرنے کے جس طرح سے پوری تفصیلات بتاتی ہے، اس میں اس کے آداب بھی بتاتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہو تو آپ کو کن باتوں کو کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ان میں یہ کہ سب سے پہلے تو آپ مناسب وقت میں جائیں، وزٹنگ آورس میں جائیں. اگر وہ مریض ہسپتال میں، اور اگر گھر میں ہے تو دیکھیں کہ اس کا آرام کا وقت ہو تو پھر نہ جائیں. اور جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ مریض یا گھر والوں سے کال کر لیں اور انفارم کر دیں کہ میں آ رہا ہوں یا پھر آپ جا رہی ہیں. تو اور یہ ہے کہ ساتھ میں بچوں کو مت لے کر جائیں. ایسے بچے جو وہاں پہ شور کریں، چیزوں کو ہاتھ لگائیں، مریض یا ان کے گھر والوں کے لیے کسی بھی طریقے سے ایک تکلیف کا سبب بنے یا پریشانی کا سبب بنے. اور اگر آپ مریض کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں یہاں تک کہ مریض کو بے چینی ہو، بے قراری ہو کسی بھی قسم کی. اور آپ مریض کی کسی بھی جیسے دوا ہوتی ہیں ساری بہت ساری پڑی ہوتی ہیں اور ڈرپس وغیرہ ہوتی ہیں لگی ہوئی، کوئی ایسی حالت ہے تو ان کو ہاتھ نہ لگائیں، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہ کریں، یا بس اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں مریض کے لیے. اور تکلیف کا سبب یا اس کے نا کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی کا کوئی بھی کلام یا گفتگو سے بالکل پرہیز کریں. یہ عیادت بہت اچھا عمل ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کو ثواب حاصل کرنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں. اللہم آمین. جناب بہت اچھی بات. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اس حوالے سے آپ گفتگو فرمانا چاہیں گے یا میں سوالات کی سمت آ جاؤں؟ ٹھیک ہے. میری بہن نے سوال کیا کہ 4 ماہ قبل ان کے شوہر نے ان کو 2 دفعہ طلاق دی. اچھا، اس کمرے میں ان کی ایک کزن بھی موجود تھی. جب وہ تیسری بار الفاظ ادا کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، یعنی ان کے شوہر کے منہ پہ. تو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر نے واقعتاً 2 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے تھے، صریح الفاظ کہے تھے، اور تیسری مرتبہ طلاق کے لفظ بولنا چاہ رہے تھے کہ اتنی زور سے قوت سے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ وہ الفاظ ادا نہیں کر پائے یا ادا نہیں کیے، تو اس صورت میں تو 2 طلاقیں ہوئیں، تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی. لیکن اگر جو ہے انہوں نے ہاتھ تو رکھا
لیکن وہ الفاظ انہوں نے پھر بھی ادا کر دیے. وہ الفاظ اگر ادا کر دیے پھر 3 طلاقیں ہو گئی, پھر جو ہے وہ حلال ہے. بہتر ہے کہ ریٹن فتویٰ لے لیا جائے. بہتر کیا ان کے لیے تو یہی ہے کہ یہ کسی قریبی دارالفتاء میں چلی جائیں مستند, وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کریں, کیونکہ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ جس کمرے میں 3 لوگ موجود تھے, ان کے سابق شوہر یہ اور ان کی کزن, اور جن کزن نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے یہ انہی کزن کا بیان یہ خود بتا رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 مرتبہ بول گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنی قوت سے ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ وہ الفاظ ادا نہ ہو پائے, الفاظ انہوں نے ادا کر دیے ہوں گے. پھر بھی اگر جو ہے وہ ان کو شک شبہ ہے تو یہ جا کر جو ہے وہ یہ پر شوہر سے بھی رجوع کیا جائے کہ شوہر خود کیا کہہ رہا ہے. اچھا حضرت, یہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر شوہر کہہ رہا ہے منہ پہ اگر اب ہاتھ رکھ بھی دیا, اس نے کہہ تو دیا, ہلکے سے بھی کہا, ہلکے سے بھی کہا, اگر شوہر نے ادا کر دیا پھر صریح الفاظ کے اندر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. لفظ طلاق اگر صریح بولا ہے نیت کا اعتبار نہیں ہے, نیت کا اعتبار الفاظ کنایہ میں ہوتا ہے. تو یہ تو صریح الفاظ تھے طلاق کے, اگر ادا کر دیے تو ہو گیا. باقی شوہر سے پوچھ بھی لیا جائے کہ شوہر پتہ نہیں مان بھی رہا ہے کہ نہیں مان رہا, کیونکہ جو ہے وہ شوہر لگ تو ان کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شوہر بھی یہی چیز کہہ رہا ہے کہ 3 مرتبہ ہوئی ہے. تبھی تو یہ جب کہہ رہی ہیں کہ میں دارالفتاء گئی, رجوع کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 گواہ لے کر آئیں. وہ گواہ تو تبھی مانگ رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ شوہر انکاری ہوگا, کہ شوہر کہہ رہا ہوگا میں نے 3 کہا ہے, ورنہ تو گواہ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر شوہر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ 3 ہی کہیں تو بھلے یہ 2 کہتی رہیں, گواہ نہیں. پھر تو جب شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے 3 کہی ہوں تو پھر 3 ہی طلاق ہوئی. تو بہرحال پھر بھی ساری صورتحال واضح کرنے کے لیے دارالفتاء جائیں, دارالفتاء میں رجوع کریں. ام ہانی بہن نے کال کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے وہ جو بھی اس پہ نجاست تھی اس کو انہوں نے سرف سے یا صابن سے صاف کر دیا, کیا پھر بھی 3 مرتبہ دھونا لازم ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو رقیق نجاست ہوتی ہے اس کو تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے. باقی اگر دلدار نجاست ہو, جیسے گوبر وغیرہ ہے, پاخانہ ہے, خون وغیرہ ہے, تو اس کے اندر اثر ظہور کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں 3 مرتبہ کوئی قید نہیں ہے. 1 مرتبہ دھونے میں بھی اگر اثر زائل ہو جائے تو وہ 1 مرتبہ میں بھی پاک ہو جانا ہے. لیکن یہ جو 3 مرتبہ دھونے والا ہے, اس کے اندر بھی ایک طریقہ تو 3 مرتبہ دھونے کا, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کپڑے کو ٹب میں ڈال دیا, ڈبو دیا کہ وہ کپڑا اس کے وہ پورا ٹب بھر گیا اور کپڑے کا کوئی حصہ بھی باہر نہ رہے. آپ راڈ سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو اندر ڈبوئے رکھیں, ڈپ کیے رکھیں, تاکہ جو ہے کپڑا پھول کر باہر نہ آئے. کپڑا پورے کا پورا اندر آئے, ٹب یا بالٹی جو بھی ہے وہ بھر جائے, اور بھرنے کے بعد اگر پانی اس کے اوپر سے مناسب مقدار میں بہہ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے, اگر جو ہے اس کا اثر زائل ہو چکا تو اس کے اندر جو ہے وہ صابن لگانا یا صرف لگانا یہ ضروری, پاکی کے لیے ضروری نہیں. سائمہ بہن نے پوچھا کہ تہجد کے نوافل کے بعد وہ قضا عمری ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ظہر کا ٹائم جو ہے وہ ان کا ٹی وی پہ جہاں وہ دیکھتی ہیں وہ 1:15 بجے بتاتا ہے, اور لاہور سے ان کا تعلق ہے, جبکہ 12 بجے نہیں, ٹی وی پہ 12 بجے بتایا جاتا ہے, اور اذان ان کے یہاں جو بھی مسجد قریبی ہے وہاں 1:15 بجے ہوتی ہے. کس کا اعتبار کیا جائے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر ظہر کا وقت واقعتاً شروع ہو چکا ہے تو پھر ان کا نماز پڑھنا درست ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ فجر کی نماز کے سوا بقیہ نمازوں کے اندر وہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, مردوں کی جماعت کے بعد نماز پڑھیں تو بہتر ہے, افضل ہے, اولا ہے. لیکن اگر پہلے بھی کوئی پڑھ لیتی ہے وقت شروع ہوتے ہی تو اس صورت میں بھی نماز بہرحال ہو جاتی ہے. کیلنڈر لے لیں وہ وقت کے لیے, کیلنڈر نظام الاوقات کا جو نقشہ ہے وہ نقشے ہر جگہ اویلیبل ہیں, بلکہ اب تو نیٹ پر بھی اویلیبل ہیں. کسی بھی ایسا نقشہ کہ جو مستند ہو, کسی ماہر توقید کا مستند صحیح العقیدہ ماہر توقید کا بنایا ہوا نقشہ ہو, اس نقشے پر اعتبار کریں, اسے فالو کریں, اور وہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, موجود ہیں. مخصوص ایام کے علاوہ جو بلیڈنگ ہے اس میں وہ روزے رکھ لیں, کہہ رہی ہیں کسی نے کہا تھا کہ نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں مخصوص ایام کے علاوہ جو اس طرح ہوتا ہے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے, یعنی اسے ہم بیماری کہتے ہیں. وہ شرعی طور پر بیماری تو شمار ہوگا لیکن اس پر احکام مینسز والے جاری نہیں ہوں گے. تو ان دنوں کے اندر نماز بھی پڑھی جائے گی, ان دنوں کے اندر روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہنا بہن نے پوچھا ہے لاہور سے کہ درود ابراہیمی افضل ہے, کوئی اور درود پاک جو اس کے بعد آئے اور ہم اسے پڑھ لیں؟ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے وہ کہہ رہی ہیں جو اس کے بعد ہو. بے شک درود ابراہیمی سب سے افضل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن افضل درود کے علاوہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. ویسے میں یہ کہا کرتا ہوں, کون سا پڑھا جائے؟ عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں جس درود شریف کے پڑھنے میں آپ کو خشوع و خضوع زیادہ محسوس ہو, جس کے نتیجے میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کے دل میں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ رہا ہے, آپ کا حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق آپ
کو بڑھتا ہوا مضبوط ہوتا ہوا محسوس ہو، آپ کے حق میں وہی افضل ہے۔ اور اصل بات تو یہ کہ جو قبول ہو جائے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہی افضل ہے۔ تو جو درود شریف آپ اپنی سہولت سے، آسانی سے اور اس طرح ذوق کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، آپ وہ والا پڑھ لیں۔ ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بدل بدل کے پڑھ لیں تو اچھا ہے، تاکہ جو ہے وہ الفاظ ہر دفعہ الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی ایک نورانیت اور اپنی رحمت اور برکت ہوتی ہے، تو الگ الگ الفاظ کے ساتھ بدل بدل کے پڑھ لیا کریں۔ کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو کبھی صلاۃ ناریہ پڑھ لیں، تو کبھی کوئی اور درود لکھی پڑھ لیں، کبھی درود ماہی پڑھ لیا، کبھی درود تنجینا پڑھ لیا، تنجینا بھی کہتے ہیں، تو کبھی درود فاتح پڑھ لیں۔ جو بھی اسلاف سے منقول ہیں، اپنی طرف سے خیر الفاظ نہ وہ کریں، جو اسلاف سے منقول درود شریف ہیں بہت سارے ہیں، معصور درود ہیں، وہ بدل بدل کے پڑھتے رہیں اپنی، ان کی آپ کو ساجدہ بہن نے خوشاب سے پوچھا پڑھ لیں کبھی کہ لیٹ کے درود پڑھنا کیا گناہ ہے؟ لیٹ کے درود شریف پڑھنا گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ درود شریف کھڑے ہو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ باقی ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر یا ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پڑھیں گے، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس کی برکت ایک الگ ہی ہونی ہے۔ لیکن لیٹ کے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات وہ کہتی ہیں کہ روٹین میں وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں، یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ روٹین میں سورہ یاسین پڑھنے سے موکلات آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے سنا ہے، تو کیا ایسا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک ہے ثواب کی نیت سے کوئی چیز پڑھنا۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے کوئی سورت یا کوئی آیت ایک بار پڑھتے ہیں یا 3 بار پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں تو اس طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں اجازت کی حاجت بھی نہیں۔ وہ اجازت تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے پوری امت کو ہے۔ قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، وہ ہر سورت کی اجازت ہے، ہر آیت کی اجازت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر کسی جھجک کے، ہچکچاہٹ کے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ورد وظیفے کے طور پہ کچھ پڑھنا ہے، اسے فکس کرنا ہے کہ جناب میں اتنی تعداد میں روز پڑھوں گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ذی شعور اور کسی تقوی پرہیزگاری والے عالم سے، ذی علم سے آپ اجازت لے لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اثرات جلالی ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے اثرات جمالی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح میڈیکلی غذاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز غذا لے رہے ہوتے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم صاحب سے کنسلٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ہم کیا ایسی روٹین رکھیں کہ جو موافقت ہو، جس کے اندر کوئی چیز ڈس بیلنس نہ ہو۔ تو کچھ چیزوں کے پھر پرہیز وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ غذائیں اس طرح کی لے رہے ہوں، پھر ساتھ آپ وہ جلالی اثرات والی چیز لے رہے ہیں، دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی، مل کے اس کے اثرات بعض اوقات طبیعت پہ مضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی چونکہ بندوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ذی علم سے، متقی پرہیزگار سے آپ جو ہے مشورہ کر لیں، کنسلٹ کر لیں، پوچھ کر وہ کر لیں۔ وہ کہتی ہیں مسز سیف ان کے شوہر اور فیملی ممبرز ان کو ہائپر کرتے ہیں، اچھی زبان ان کے ساتھ نہیں یوز کرتے، وہ پریشان رہتی ہیں، ہائپر رہتی ہیں، خود بھی میکے سے پیسہ لے کے گزارا کرتی ہیں، کیا کیا جائے؟ بہن کا اصل میں یہ بہن نے کہا کہ گھر والے اس طرح کرتے ہیں، پھر جب میں شوہر کو بتاتی ہوں تو شوہر جو ہے پھر مجھ پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بہن کو بھی مشورہ یہ ہے کہ وہ ہر بات شوہر کو بتانے کی بجائے اگر خود خوش دلی کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ معاملات سلجھانے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا رویہ اچھا ہوتا ہے تو دوسرے والے کا آہستہ آہستہ خود بخود ہی رویہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ترکی بترکی جواب دینے کی کوشش کریں گی یا جو ہے وہ اپنے شوہر کو شکایت کریں گے تو بالکل محاذ آرائی ہوتی ہے، اور شوہر کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے بار بار شکایت کر رہی ہے، یہ باہر سے یہ بار بار کر رہی ہے، تو یہ معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ شوہر کو شکایت کرنے کی بجائے خود جو ہے وہ حسن اسلوب سے، خوش دلی سے، اچھے انداز میں اس کو سلجھانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو بات آپ نے کہنی ہے وہ اللہ کے حضور آپ دعا کریں، اللہ کے سے دعا مانگیں ان کے لیے بھی کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اچھے عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی اچھے عمل کی توفیق دے، اور آپس میں مثالی پیار محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 2 سوالات باقی ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا جناب، انشاءاللہ میں نے لکھے ہوئے ہیں اور اگلے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ راحت بہن کا سوال برکت کے تعلق سے ہے اور ایک اور سوال ایصال ثواب کے تعلق سے۔ حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ جس طرح آپ میری بہنوں کو گائیڈ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ سب سمجھیں گی اور اپنے گھروں کو مثل جنت بنائیں گی اگر حسن تدبیر سے، حسن اخلاق سے، حسن نیت کے ساتھ تمام معاملات کو سلجھا
जाएंगी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा राबिया खान, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आलिमा शीरीन खान आपका, माशाल्लाह बहुत उम्दगी के साथ आप दोनों ने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम्स देखते हैं, इसे पसंद करते हैं। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ARYQTV की इस काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।